میرا نام شانزے ہے اور میری عمر 26 سال ہے۔ میں سیالکوٹ میں رہتی ہوں۔ ہمارے گھر میں میری امی، ابو اور بڑے بھائی رہتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کی شادی میری انگلینڈ والی خالہ کی بیٹی کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ میں اور میرے گھر والے ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ میری خالہ لوگ انگلینڈ میں رہتے تھے اور ہم لوگ انگلینڈ میں تو بارات لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے میری خالہ لوگ بھی ہمارے گھر آ گئے۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ گہما گہمی تھی۔ میری خالہ کے بھی 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ میری بھابھی بہت خوبصورت ہے، بالکل گڑیا کی طرح۔ ہمارے گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ کچھ کو کھانا نہیں ملتا تو کچھ کو سونے کی جگہ نہیں مل پاتی۔ شادی کو 3 دن رہ گئے تھے۔ میں نے اور میری بھابھی بھائی نے سارے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ سونے کے لیے بستر اور چارپائیاں پوری کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ہم نے بہت کوشش کے بعد سارے مہمانوں کو جگہ فراہم کر دی، لیکن ہمیں خود سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد سٹور روم میں ایک چٹائی اور پرانا سا تختہ مل گیا، لیکن اس پر صرف ایک آدمی ہی سو سکتا تھا اور ہم 2 لوگ تھے اور تھے بھی ایک دوسرے کے لیے نامحرم۔ میں نے اسے کہا، طاہر آپ یہاں سو جاؤ، میں کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیتی ہوں۔ وہ بولا، کب سے تو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جگہ نہیں ملی، آپ اس طرف منہ کر کے سو جاؤ، میں اس طرف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے پتہ نہیں چلا کب ہماری آنکھ لگ گئی اور کب صبح ہو گئی۔ اگلے دن وہی روٹین تھی، ناشتہ، ڈھولک اور پھر سونا۔ اب ہم دونوں کو بھی ایک ٹھکانہ مل چکا تھا۔ ہم لوگ آسانی سے وہاں جا کر سو گئے بغیر کسی مشقت کے۔ آج ہم لوگوں نے باتیں شروع کر دیں۔ طاہر بولا، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا ساری فیملی کا اکٹھے رہنا۔ میں نے کہا، بات تو صحیح ہے لیکن تھوڑے معاملے بھی ہیں۔ وہ بولا، یہ تو ہر چیز میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بالکل۔ وہ مسکرایا اور بولا، اوکے، گڈ نائٹ، سو جاؤ۔ بظاہر تو ہم لوگ آنکھیں بند کر کے سو گئے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے اوپر طاہر کا بازو محسوس ہوا۔ میں ابھی سوئی نہیں تھی، ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ اس کی ٹانگ بھی میرے اوپر آ گئی۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی اور پھر پتہ نہیں کب صبح ہو گئی۔ اگلے دن میرے بھائی کا نکاح اور ولیمہ تھا۔ سب لوگ شادی ہال گئے ہوئے تھے۔ مجھے بھائی کا کمرہ سجانے کے لیے گھر رکنا تھا۔ طاہر کچھ دیر بعد گھر آ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولا، میری کچھ طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا، میڈیسن کی ضرورت ہے؟ تو وہ بولا، نہیں، تم کیا کر رہی ہو گھر میں؟ میں نے کہا، بھائی کا کمرہ سجا رہی ہوں۔ وہ بولا، میں مدد کروں؟ میں نے کہا، نیکی اور پوچھ۔ وہ مسکرایا اور بولا، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے کمرہ سجایا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ طاہر بولا، شانزے، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں مسکرائی اور باہر چلی گئی۔ رات کو تقریباً 9 بجے سارے گھر والے گھر واپس آ گئے۔ سب لوگ تھک ہار کر آئے تھے۔ ہمارے زیادہ تر مہمان دوسرے کنٹریز کے تھے کیونکہ میری پھپھو اور خالہ وغیرہ دوسرے ملکوں میں ہی رہتے ہیں۔ بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ہم لوگ پھر سے سٹور روم میں آ گئے سونے کے لیے۔ طاہر بولا، میری کچھ طبیعت خراب ہے، میں سونے لگا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے کب روکا ہے؟ وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد لائٹ بند ہو گئی۔ جب لائٹ واپس آئی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ طاہر نیند میں گھومتا رہتا ہے کیونکہ وہ سویا کہا تھا اور اب میری ٹانگوں والی سائیڈ پر منہ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ خیر، میں نے طاہر سے بلانا مناسب نہیں سمجھا اور آنکھیں بند کر کے نیند کا انتظار کرنے لگی۔
कुछ देर में सो गई और तकरीबन 1 बजे चूहे की वजह से मुझे जाग आ गई तो मैंने देखा कि ताहिर का एक बाजू और एक टांग मेरे ऊपर है। वो मुझे हक कर सो रहा था। मैं खामोशी से लेटी रही। अब करती तो क्या करती, लेटे लेटे ना जाने कब नींद आ गई और नींद में ताहिर की तरफ मुड़ गई। अब हम लोग ऐसे सो रहे थे जैसे एक दूसरों की बाहों में सो रहे हूँ। शायद ताहिर जाग रहा था। जैसे ही मैंने करवट बदली तो उसने मेरे होंठों को अपने होंठों में ले लिया और चूसने लगा। मैं जाग रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग करने लगी थी। वो बढ़ती जा रहा था। मेरी गर्दन चूमने लगा, मेरे जिस्म को सुहलाने लगा। अब मैं भी आंखें बंद करके उसके साथ चिपक रही थी। उसके बाद आंखें बंद थीं। अब उसका हाथ मेरी शर्मगाह तक पहुंच गया जहां आज तक कुछ नहीं पहुंचा था। मैं तो मचल गई थी। उसने मेरी कमीज़ को ऊपर किया और चूमने चाटने लगा। तभी मैंने आंख खोली और उसने मना किया कि ये सब ना करो। उसने कहा वो मुझे बहुत पसंद करता है। मैंने कहा फिर अपनी अम्मी से कहो हमारा निकाह करवा दे। मेरी खाला ने मेरी अम्मी अब्बू से बात की और उन लोगों ने हमारा निकाह करवा दिया और रुखसती 2 साल बाद हुई थी।